نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ہمارا 14واں درس ہے، جس میں ہم غزوہ احد کے بعد کے حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ غزوہ احد کے بعد سن 4 ہجری 2 واقعات ایسے پیش ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہو گئے۔ رجی اور بیر معونہ کا واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر 10 آدمیوں کو بھیجا تھا اور دوسرے مقام پر آپ نے 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ہمیں دین سکھانے کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے کچھ قراء کا انتظام کیجیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عزل اور قارہ کی فرمائش پر 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا۔ راستے میں ان کے ساتھ بے وفائی کی گئی اور ان کو گھیرا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ پر پناہ لی۔ 3 صحابہ اکرام، ان میں سے ایک خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے زید بن دثنہ ہیں، ایک اور صحابی۔ 7 شہید ہو چکے تھے۔ کافروں نے کہا کہ آپ ہماری پناہ میں آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے۔ تو ایک صحابی نے ان کی پناہ میں آنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ شہید ہو گئے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا، ان کے ہاتھ پیر باندھے گئے اور بدر کے جو مقتولین ہیں ان کے بدلہ کے لیے ان کو فروخت کیا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پر چڑھانے کے لیے لایا گیا تو ان سے کہا گیا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری جگہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری جان بچ جائے؟ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر میں کانٹا چبھے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور اسی طرح زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر 70 آدمیوں کو جہاں بھیجا تھا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ ان میں سے جو جانوروں کو چرانے والے تھے وہ کسی قدر محفوظ ہوئے۔ ان میں ایک صحابی عامر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ، وہ کسی طرح بچ بچا کے مدینہ آئے اور ان کو قبیلہ مضر سے تعلق کی بنیاد پر لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ آتے ہوئے انہوں نے راستے میں 2 آدمیوں کو مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنی اس کارروائی کے بارے میں خبر دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم نے جن 2 آدمیوں کو قتل کیا ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ معاہد تھے، ان سے ہمارا عہد و پیمان تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 آدمیوں کا فدیہ ادا کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں سے اور مشرکوں سے یہ معاہدہ کیا تھا
کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ ان دو آدمیوں کے فدیہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالی استطاعت نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر سے ملاقات کی تاکہ اس مسئلے میں کوئی آسانی ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا گیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی کہ ایک آدمی کو چکی کا پار دے کے دیوار پر بٹھا دیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو ان پر چکی کا پارٹ گرا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا۔ اللہ کے نبی وہاں سے فوراً اٹھے اور تیزی کے ساتھ چلے۔ صحابہ اکرام پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ بنو نذیر کے لوگوں سے گفتگو ہو، اس قدر تیزی سے اللہ کے نبی کیوں نکلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اس قدر تیزی سے کیوں آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے خلاف سازش کی گئی اور ایک آدمی کو مقرر کیا گیا تاکہ وہ میرے سر پر چکی کا پاٹ ڈالے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور بنو نذیر سے کہو کہ صرف 10 دنوں کی مہلت ہے، 10 دنوں کے اندر تمہیں مدینہ سے جلا وطن ہونا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ ادھر مکہ میں تیاریاں چل رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور قبائل کو جوڑا جا رہا ہے۔ بالآخر 10,000 آدمیوں کو جمع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے کہ ابو سفیان نے مدینہ پر چڑھائی کے لیے 10,000 آدمیوں کا لشکر جوڑ لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلومات حاصل کرنے لگے کہ لوگ وہاں سے کب نکلے اور کتنی تعداد میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیے کہ کیا کیا جائے۔ ایک بڑا لشکر مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے اور اس لشکر کے شر سے کیسے بچا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، مدینہ میں ایک حصہ زرعی زمین کا ہے اور ایک جانب پہاڑ ہے، اور جو راستہ ہے داخل ہونے کا اس راستے کو توڑ دیا جائے، گہری خندق بنا دی جائے تاکہ لوگ عبور نہ کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو پسند کیا، اور آپ نے 10 صحابہ اکرام کو 40 ہاتھ لمبی زمین دے دی کہ آپ کو یہاں سے یہاں تک کھدائی کرنی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی تعداد 3,000 ہے، 10,000 کا سامنا ہے، خندق کھودنا انہوں نے شروع کیا۔ حالات کچھ اس طرح ہیں کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں اور دیگر پریشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کچھ معجزات کو ظاہر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دبی ہوئی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دبی ہے، تو یقیناً آپ بھوک سے پریشان ہیں۔ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا، میں نے محسوس کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، گھر میں کچھ انتظام ہو سکتا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ 2-4 آدمیوں کا انتظام ہو سکتا ہے، آپ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیں کہ اپنے ساتھ 2-4 آدمیوں کو لے کے آ جائیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی، گھر میں نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، آپ اپنے ساتھ 2-4 آدمیوں کو لے لیں اور کھانے پر آ جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ آج جابر رضی اللہ عنہ کے گھر ہم سب کی دعوت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، جلدی سے اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی نے عام دعوت دے دی ہے۔ بیوی نے کہا، تم نے اللہ کے نبی کو دعوت دینے کے لیے کہا ہے یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے اعلان کر دی؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اعلان کیا ہے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین کوئی راستہ نکال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے آنے تک روٹیاں نہ بنائی جائیں اور سالن کی ہانڈی چولہے سے نہ نکالی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، اللہ رب العالمین سے آپ نے برکت کی دعا کی اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا کہ روٹیاں بنانے کے لیے اپنی مدد کی خاطر اپنی پڑوسن کو بلا لینا یا کسی کو ساتھ لے لینا۔ روٹیاں بنتی رہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے رہے اور دسترخوان سے کھاتے رہے، لیکن کھانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خندق کھود رہے ہیں، درمیان میں کوئی چٹان آ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جاتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی، چٹان آ گئی، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدال اپنی ہاتھ میں لیتے اور چٹان پر ضرب لگاتے، جب اس سے چنگاریاں نکلتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی فرماتے کہ اب فلاں علاقہ فتح ہونے والا ہے، فلاں صورت پیش ہونے والی ہے۔ دشمن کے مدینہ آنے تک خندق تیار ہو چکی تھی۔ خندق اس قدر گہری تھی کہ کوئی آدمی عبور کر کے نہیں آ سکتا تھا۔ اب وہ لوگ آگے غیظ و غضب میں ہیں، داخل ہونے کا راستہ دیکھ رہے ہیں، اور ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیروں کے ذریعہ ان کو داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ 20-25 دن گزر گئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے سرد ہواؤں کو چلایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ کوئی کھڑا نہ ہو۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے تو ہوا نے ان کو اٹھایا اور بہت دور لے جا کے پھینک دی۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سخت سردی تھی اور میں زمین سے چمٹ کے لیٹا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ تمہیں دشمن کی فوج میں جانا ہے اور جاسوسی کر کے آنا ہے۔ کہتے ہیں کہ طبیعت تو مائل نہیں ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اٹھ کھڑا ہوا تو جو سردی کا احساس تھا وہ کم ہو گیا۔ میں رات کے اندھیرے میں دشمن کی فوج میں داخل ہوا۔ ابو سفیان خطاب کر رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ذرا جانچ لینا، سارے اپنے ہی تو ہیں۔ کسی اور آدمی کے پوچھنے سے پہلے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا گیا کہ سب اپنے لوگ ہیں۔ ابو سفیان نے تقریر کی اور اس تقریر میں اس نے کہا کہ سرد ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوائیں بھی اس قدر تیز ہیں کہ چولہوں میں آگ نہیں جل رہی اور خیمے اکھڑ رہے ہیں۔ اب ہمارا مزید یہاں ٹھہرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں سے چلتے بنے۔
حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دے دی، اور ہوا یہی کہ 25 دن کے بعد 20-25 دن کے بعد ابو سفیان 10,000 آدمیوں کو لے کے مکہ کی طرف واپس چلے گئے. اور ادھر مدینہ میں یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ، اس نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی. ان کو یقین تھا کہ باہر سے 10,000 آدمی آ رہے ہیں تو اب مسلمانوں کی تو خیر نہیں، مسلمانوں کے ساتھ اب بغاوت کی جا سکتی ہے. تو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھانا شروع کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. بنو قریظہ کے محلے میں گشت لگایا، لیکن وہ اپنی حالت پر برقرار تھے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے واپس ہونے کے بعد اپنے گھر آئے، جنگی لباس کو آپ نے اتار دیا. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ نے جنگی لباس اتار دیا جبکہ فرشتوں نے نہیں اتارا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اب کیا حکم ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بنو قریظہ کی خبر لے لیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بدعہدی کی ہے اور آپ کے خلاف آواز اٹھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا کہ فوراً بنو قریظہ کی طرف چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام بنو قریظہ کی طرف گئے. بنو قریظہ کے لوگ قلعہ میں بند ہو گئے اور قلعہ کی دیواروں سے مسلمانوں کو گالیاں دینے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو گالیاں دے رہے. اللہ کے نبی نے کہا ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، آپ نے قلعہ کا محاصرہ کیا. ان کے لیے اب کوئی نجات کی صورت نہ تھی. یہودی جو قلعہ میں بند تھے انہوں نے ابو لبابہ صحابی رسول سے بات کرنے کی اجازت چاہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کے لیے بھیجا. جب وہ اندر گئے تو ان کی عورتیں، ان کے آدمی اکٹھا ہوئے اور پوچھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تمہارا قتل ہوگا. یہ بات انہیں نہیں بتانی چاہیے تھی. جب وہاں سے واپس ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ یہ باتیں راز کی نہیں بتانی چاہیے تھی. مسجد نبوی کے ایک ستون سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک معاف نہیں کر دیتے تب تک میں یہیں بندہ رہوں گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا اور ان کی رسیوں کو کھول دیا گیا. یہودیوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالثی فیصل کرنے والا مقرر کیا کہ ہم ان کی بات کو مان لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر سعد بن معاذ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اس چال سے بخوبی واقف تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہود اپنے انجام کو پہنچیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو قریظہ کے درمیان جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تو یہ کہا کہ بنو قریظہ کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو مار دیا جائے. سیرت کی کتابوں میں ان کی تعداد 450 سے 600 تک یا 700 تک تھی، جو اپنے جوانوں پہ فخر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ جوان کب آئیں گے. چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے جوانوں کو گرفتار کیا جائے. سب کو ہاتھوں سے باندھ دیا گیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوانوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی خبر لے لی. مدینہ کے اندر ایک یہودی ابو رافع، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خزرج کے لوگوں نے اجازت چاہی کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دے دیں تو اس کی ہم خبر لے لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور اس کے قلعے کی طرف پہنچے۔ شام کے وقت جب لوگ کھیتی باڑی سے قلعے میں داخل ہو رہے تھے اپنے جانوروں کو لے کے، تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پا کے قلعہ کے اندر داخل ہو گئے، اور رات کے اندھیرے کا موقع پا کر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے اور اس کو مار دیا۔ پھر وہاں سے نکلے تو اس کاروائی کو کر کے جب وہ واپس ہو رہے تھے، سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پھسل کے نیچے کی طرف گرے تو ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کاروائی پوری کر لی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو صحیح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثمامہ بن عسال یمامہ کا گورنر گرفتار ہو کے آیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جانتے ہو کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یمامہ کا گورنر ثمامہ ہے۔ ثمامہ سے اللہ کے نبی نے کہا ثمامہ کیا حال ہے، کیسے ہو تم؟ تو کہا کہ گرفتار کر کے پوچھ رہے ہو کہ میں کیسا ہوں؟ اگر مجھ پر احسان کیا جائے تو احسان کا بدلہ میں چکا دوں گا، اور اگر میرا خون بہایا گیا تو پھر بدلہ بھی لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے کہ میری نظر میں آپ کے چہرے سے زیادہ برا کوئی چہرہ نہیں، اور آپ کے علاقے سے زیادہ، آپ کی سرزمین سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی اور جگہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کی بات کو سنا اور صبر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن خبر لی، ثمامہ نے وہی بات کہی۔ تیسرے دن اللہ کے نبی نے خبر لی، ثمامہ نے وہی بات کی۔ آخر اللہ کے نبی نے کہا ثمامہ کو رہا کر دیا جائے۔ ثمامہ رہا ہو کے جا رہے ہیں، مدینہ کی سرحد سے باہر ہو رہے ہیں۔ جی میں خیال آیا کہ بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن اتنے حوصلے والا انسان تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں نے ان کی جگہ میں انہیں برا بلا کہا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کوئی کارروائی نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر ثمامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کی طرف آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم آگے؟ تو ثمامہ نے کہا کہ تم نے مجھے اپنا بنا کے چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ثمامہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد ثمامہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں عمرہ کے لیے جا رہا تھا، کیا میں عمرہ ادا کروں؟ اللہ کے نبی نے اجازت دی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہ کے نبی مکہ والوں کو غلہ ہماری طرف سے پہنچتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کا غلہ روک دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا قافلہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں 300 افراد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غذا کے لیے، ان کی خوراک کے لیے صرف ایک تھیلا کھجور دے دیے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک کھجور دیتے تھے۔ صحابہ اکرام صبر کے ساتھ بغیر کسی شکوہ اور شکایت کے سفر کو جاری رکھے ہوئے، بھوک کا احساس ہوتا، کھجور کی گھٹلی کو منہ میں رکھ کے چوستے، اور راہ چلتے ہوئے جو درخت آتا اس کے پتے گرا کے کھا لیتے اور بھوک کو مٹا لیتے۔ ساحلی علاقے سے گزر رہے ہیں، ایک بڑا جانور نظر آیا، قریب پہنچے، دیکھا مرا ہوا ہے، تو آپس میں گفتگو کیا کہ جانور تو ہے لیکن مرا ہوا۔ کہا گیا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہی اس کو نکالا،
چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جانور کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے رہے. حدیث میں اس کا نام عنبر بتایا گیا ہے. ایک وقت ایک گائے کے گوشت کے برابر گوشت نکالا جاتا اور صحابہ اکرام اس گوشت کو کھاتے. تقریباً 18 دن تک انہوں نے اس جانور کا گوشت لیے، اور جب وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو پھر اسی گوشت کے انہوں نے توشے بھی تیار کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے، آپ کی زندگی کو سوار نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.